پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل تاج محل کے بارے میں۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں یمنا ریور کے کنارے یہ عمارت صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ عمارت حقیقت میں ایک مقبرہ ہے جس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے 17ویں صدی میں بنایا تھا۔ اس تاریخی مقبرے میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں اور لاکھوں سیاح ہر سال یہاں آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل میں 22 کمرے ایسے ہیں جن میں بہت سارے راز دفن ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی بے رحم سلوک اس لیے کیا تھا تاکہ پھر کبھی کوئی تاج محل جیسی یادگار نہ بنا سکے، لیکن ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ واقعی کاٹے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ واقعہ تاریخ کے کسی موڑ پر خود ہی گڑھ لیا گیا ہے۔ 17 جون 1631 کو شاہ جہاں کی چہیتی بیوی بانو بیگم المعروف ممتاز محل کی اچانک اور غیر متوقع موت نے نہ صرف شاہی قلعے کی فضا سوگوار بنا دی تھی، بلکہ شاہ جہاں کو غالباً پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ زار و قطار رو پڑا۔ 17 جون 1661 کو ممتاز محل نے ایک بچی گوہر آرا بیگم کو جنم دیا۔ وہ حمل کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور نڈال ہونے لگی۔ اس وقت شہنشاہ قریب ہی کے دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ وہ جلدی سے اس کمرے میں آئے جہاں ان کی ملکہ تھی۔ ممتاز محل نے آنکھیں کھولی، بچوں کو شوہر کے حوالے کیا اور الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ یہ سارا حادثہ اتنا جلدی ہوا کہ شاہ جہاں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ زار و قطار رونے لگا، جس کے بعد بادشاہ کو اس بات کا اتنا غم ہوا کہ اس نے یہ تاریخی مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تاج محل کے سیکرٹس میں سے سب سے بڑا سیکرٹ 22 بند کمرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان 22 کمروں میں کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کروڑوں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بھارت میں ہندو دہائیوں سے تاج محل کو ہندو مندر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں۔ جس طرح بابری مسجد کو عدالتوں اور حکومت کا سہارا لے کر مندر میں تبدیل کیا گیا، اسی طرح تاج محل کو بھی مندر بنانا چاہتے ہیں، اور ہندوؤں کا موقف ہے کہ ان 22 کمروں میں مبینہ طور پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے آثار اور علامات محفوظ ہیں۔ حالانکہ تاج محل کی دیکھ بھال پر مامور آثار قدیمہ کے اہلکار اس کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی کمرے نہیں بلکہ راہداری ہیں جہاں شاہ جہاں اکثر دریائے جمنا پر کشتی کے ذریعے تاج محل پہنچتے تھے اور سیڑھیوں کے ایک وسیع سلسلے سے گزرتے ہوئے مقبرے میں داخل ہوتے تھے۔ یہ کمرے ٹھنڈے رہتے تھے، اس لیے شاہ جہاں گرمی کے دنوں میں اس جگہ پر کچھ دیر قیام بھی کرتے تھے۔ اس جگہ کو بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا ہے۔ تاج محل کے بارے میں سب سے مشہور افسانہ شاید غلط ہے۔ شاہ جہاں کی شدت سے یہ خواہش تھی کہ مقبرہ ایک شاندار شاہکار ہو۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی دوسرا اس طرح کا مقبرہ دوبارہ نہ بنا سکے، کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے مبینہ طور پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کاریگروں کی آنکھیں تراش دی۔ اس بھیانک کہانی کے پھیلنے کے باوجود مورخین کو اس کہانی کی حمایت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے علاوہ تاج محل کے بنانے والے کاریگر تناسب اور آنکھوں کی چالوں کے ماہر تھے۔ مثال کے طور پر جب آپ سامنے سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچتے ہیں تو یہ ناقابل یقین حد تک قریب اور بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ قریب آتے ہیں یہ سائز میں سکڑتا جاتا ہے، اور اگرچہ مقبرے کے ارد گرد مینار بالکل کھڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مینار دراصل باہر کی جانب پھیلے ہوئے ہیں۔ تاج محل کا ایک بڑا سیکرٹ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر موجود دونوں قبریں خالی ہیں۔ جی ہاں، تاج محل کے اندر ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں سخت پتھر اور سنگ مرمر کی جالی کے پردے سے مزین 8 رخی حجرے میں بند ہے، لیکن خوبصورت یادگاریں صرف نمائش کے لیے ہیں۔ اصل قبریں ایک پرسکون کمرے میں گارڈن لیول پر ہیں۔ وقت کے ساتھ اور آلودگی نے تاج محل کے چمکتے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچایا ہے اور اس نے بھورا پیلا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ خاص طور پر ملتانی مٹی سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ یہ روایتی نسخہ جو ہندوستانی خواتین چمک کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اسے برش سے دھویا جاتا ہے، جس کے بعد تاج کی خامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی چمک واپس آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل دن بھر رنگ تبدیل کرتا ہے۔ تاج محل کے سیکرٹس میں سے ایک اس کا بدلتا ہوا رنگ ہے۔
طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سورج تاج کو بدل دیتا ہے۔ یہ صبح کے وقت موتی کی طرح سرمئی اور ہلکے گلابی رنگ کا دکھائی دیتا ہے، دوپہر کے وقت چمکدار سفید اور سورج غروب ہونے پر نارنجی کانسی رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے تاج محل کا منصوبہ بھی بنایا گیا تھا جو کہ سیاہ رنگ کا تھا؟ مقامی روایات کہتی ہیں کہ شاہجہاں دریائے جمنا کے پار ایک تاج محل بنانا چاہتا تھا جو کہ سیاہ رنگت کا ہونا تھا، ایک جیسا لیکن پھر بھی موجودہ تاج محل کے برعکس ہونا تھا جہاں اسے دفن کیا جانا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں کو اس کے بیٹے کے ذریعے معزول کر کے آگرہ کے قریبی قلعے میں قید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد تعمیر رک گئی تھی۔ بعض مورخین نے اس کہانی کو بھی لوک داستان قرار دیا ہے۔ تاج محل کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ 3 لیئرز پر بنایا گیا ہے۔ اوپری حصہ 6.6 میٹر اونچے چبوترے پر کھڑا ہے اور مرکز میں گول گنبد ہے جس کے چاروں طرف مینار ہے۔ نچلا حصہ ڈیزائن میں مربع نما ہے اور اس میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں، اور اس ڈھانچے کے نیچے 22 کمرے ہیں۔ تو یہ تھے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ایک عجوبہ تاج محل کے بارے میں کچھ حقائق جو کہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ عمارت اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا بھر کے سیاح ہر سال اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مقبرہ آگرہ میں صدیوں سے محبت کی ایک لازوال داستان کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔